السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ پچھلی کلپ میں سن چکے کہ کن دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک یہ چیز بتاتا ہوں کہ ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو دیکھیے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اب ہم نے سن تو لیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن اب دعا مانگنے کا اصل طریقہ کیا ہوگا؟ تو دعا مانگنے کا اصل طریقہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہر چیز کا ایک ادب اور ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ تالا اور چابی ہے، اگر ہم دیکھیں تو 5 دندان والی چابی جو رہتی ہے، اگر وہ تالا اسی سے بند ہوتا ہے اور اسی سے کھلتا ہے، اور اگر اس کے اندر ہم 6 دندان والی چابی کو ڈالیں گے تو اب وہ اپنی حد ختم ہو گئی اس کی، تو وہ کھلے گا نہیں۔ چلو ہم نے دیکھا کہ چلو کوئی بات نہیں بھائی، یہ تالا اس چابی سے نہیں کھل رہا ہے کیونکہ اس کے اندر 6 دندان ہے، تو اگر ہم 4 دندان والی چابی ڈالیں گے تب بھی وہ تالا نہیں کھلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حد ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کی حد کے برابر ہو نہیں رہا۔ تو جب تک 5 دندان والی چابی نہیں ڈالے گے وہ تالا نہیں کھلتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر دعا کی قبولیت کا ایک ادب ہوتا ہے، سمجھے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ادب کے اوپر عمل کریں، ہم اس ادب کا خیال رکھیں تو ہماری دعا انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور قبول ہوگی۔ اب اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعا کو نہ حد سے کم کریں اور نہ حد سے بڑھ کر مانگیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تو مجھ پر اور میرے نبی پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم حد کو مقرر کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ متعین یا گھیری ہوئی نہیں ہے، تو پھر تم اس کو متعین کیوں کر رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابی رسول نے کہا کہ حضور آپ فرمائیں کہ میں دعا کیسے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں سنا کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، کہ آخر تک جتنی بھی لوگ آ رہے ان سب کے لیے، تمام مومنوں کے لیے تم خیر کی دعا مانگو۔ تو آپ سوچئے صحابی رسول نے کیا کہا کہ دیکھو خیر مانگا تو خیر مجھے بھی ملا، سب کے صدقے میں مجھے بھی ملا۔ اب آپ دیکھیے، ایک روایت کا میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں۔ یہ رہا جو پہلی چیز، وہ حد متعین کرنا، اب حد سے بڑھ کر مانگنا۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ حد سے بڑھ کر نہ مانگو۔ وہ کیسے؟ کہ ایک شخص تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو مجھے جنت کے دائیں طرف ایک محل عطا فرما دے۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی تو اتنا کیوں کر رہا ہے، تو اس طریقے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی سے بات تو یہ دعا مانگ کہ اللہ مجھے جنت میں مجھے محل عطا فرما، کیا یا تو پھر اور خواہش ہے تو جنت الفردوس میں محل عطا فرما۔ کیا ہو سکتا ہے تیرے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کے بجائے بہت سارے محل رکھے ہو؟ تو اپنی حد کو متعین نہیں کرنا، نہ حد سے بڑھنا ہے نہ کم کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ، اب دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں
وہ ہاتھوں کو ایسے کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اپنی ہتھیلیوں کو، جو ہتھیلی ہوتی ہے نا، اس کا قبلہ آسمان ہے. تو اس ہتھیلی کو ہمیں آسمان کی طرف ایسے رکھنا ہے، کیونکہ بندہ مومن کا چہرہ جب تک قبلے کی طرف نہ ہو تب تک درست نہیں ہے. اسی طریقے سے جب تک کہ بندہ مومن اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف نہ کرے کیا، تب تک اسے کچھ نہیں مل سکتا. اب کوئی ایسے کیے ہوئے، کوئی ایسے اب اس میں بھی دو سوال ہے. کوئی کہتا ہے ایسے مانگے حضرت، ایسے مانگے، کیسے مانگے؟ تو اس میں بھی 3 سنت ہے. اگر دیکھیے آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ایسے مانگا تب بھی، اگر ایسے مانگا تب بھی ہے، اور اگر ایسے ہاتھ اٹھا کر کے کیا اور یہ بازو یہاں دکھے ویسے اگر مانگا تب بھی بہتر ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسری کلپ میں آپ کو دوسری چیز بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.